السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ آج وہ آیا صوفیہ میں کسی چھلاوے کی طرح داخل ہوا تھا۔ ڈیوڈ کے کمرے سے نکل کر وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے عقبی زینے تک پہنچا، لیکن یہاں پہنچ کر وہ رک گیا۔ سونیا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آج قاسم آیا صوفیہ سونیا سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ تو آج ڈیوڈ پر قہر بن کر ٹوٹا تھا۔ اس کے پاس وقت کی کمی تھی۔ وہ ایک رات میں برج غلاطہ کا کام بھی نمٹانا چاہتا تھا۔ سونیا کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا اور تیزی سے بولا، سونیا، میں نے ڈیوڈ کو اس دنیا کی تکلیف دہ زندگی سے نجات دے دی ہے، لیکن تم اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ میرے ساتھ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہارے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن سونیا پر قاسم کی بات کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ قاسم آگے بڑھا اور سونیا کے بالکل نزدیک پہنچ کر قاسم نے سونیا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہا، سونیا، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا کہ میں آؤں گا۔ تم اپنے خداوند سے میرے لیے دعا کرنا کہ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ملے۔ تم میرا یقین کرو، میں ضرور آؤں گا۔ لیکن آج سونیا کی آنکھوں میں کچھ اور ہی بات تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ارض و سماوات کی تمام تر حسرت و یاس اس کی نگاہوں میں سمٹ آئی ہو۔ سونیا کے چہرے پر کسی پہاڑ کی اداس شام اتر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں اور لب خاموش۔ وہ دیر تک قاسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ جانے کیا دیکھتی رہی، اور پھر ایک دم راستے سے ہٹتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں قاسم سے کہا، آپ چاہیے، آپ کو دیر ہو رہی ہے، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ آپ جب بھی آئیں گے میری ان حسرت ناک نگاہوں کو اپنا منتظر پائیں گے۔ میں بھی چلتی ہوں، شاید مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ سونیا کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ قاسم کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا، لیکن قاسم کے پاس حقیقی معنوں میں وقت کم تھا۔ وہ سونیا کی اندوہناک حالت پر غور کرنے کے لیے مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ چنانچہ قاسم نے سونیا کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی اور کسی چھلاوے کی طرح زینے اترتا چلا گیا۔ اب قاسم کو مارسی کا پتہ تو معلوم ہو چکا تھا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ مارسی ایک بار پھر اس سے دور چلی گئی ہے۔ شاگال کا کالا جہاز کہاں تھا؟ کسی بحری جہاز کو سمندر میں ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ادھر سلطان محمد خان کا پیغام قاسم کو مل چکا تھا اور قاسم مارسی سے زیادہ اپنے عظیم مقصد کو ترجیح دیتا تھا۔ چنانچہ قاسم نے فیصلہ کیا کہ وہ مقدس نقشہ حاصل کرتے ہی سب سے پہلے سلطان محمد خان کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اب قاسم شہر سے باہر جانے کے لیے تیزی کے ساتھ گولڈن ہارن کی سمت میں واقع فصیل شہر کے دروازے کی جانب جا رہا تھا۔ قاسم کے پاس شیخ صلاح الدین کا مہیا کیا ہوا گھوڑا تھا اور بدن پر ابھی تک قسطنطینوی فوج کے یونانی سپاہی کا لباس تھا۔ قاسم کو معلوم تھا کہ شہر کے دروازے پر اس سے سخت قسم کی پوچھ گچھ کی جائے گی، لیکن وہ ذہنی طور پر آج ہر صورت میں آخری حد تک جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اسے سلطان محمد خان کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ رات کی تاریکی میں قسطنطنیہ شہر کو تیزی کے ساتھ عبور کرتا ہوا فصیل کے دروازے تک جا پہنچا۔ فصیل کا دروازہ بند تھا۔ دروازے کی اندرونی طرف یونانی سپاہیوں کا ایک بہت بڑا دستہ موجود تھا۔ زیادہ تر فوجی ٹولیوں کی صورت میں آگ کے الاؤ جلائے بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ اس عظیم الجثہ دروازے کی عمارت میں بنے دفاتر بند تھے، البتہ پہرے دار دستے کا سپہ سالار دروازے کے نزدیک ہی ایک میز اور کرسی پر بیٹھا اکیلا شراب پی رہا تھا۔ قاسم جو ہی دروازے کی برآمدہ نما عمارت کے احاطے میں داخل ہوا، اس کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کر تمام سپاہی چونک گئے۔ دستہ سالار بھی شراب کی بوتل ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یوں آدھی رات کے وقت کسی شہسوار سپاہی کا جنگ کے ان ایام میں اس طرف آنا اگرچہ معمولی بات تھی، لیکن پھر بھی پہرے دار دستے کے سپاہیوں کا چونکنا قاسم کا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ پہرے دار دستے کا سالار قاسم کو دیکھتے ہی آگے بڑھا اور قاسم کو کچھ کہنے سے پہلے ہی بول اٹھا، آپ کے لباس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ محافظ شاہی دستے کے سپاہی ہیں، لیکن اس وقت آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے حیرت کا باعث ہے۔ قاسم نے پہلے ہی یہی سوچ رکھا تھا کہ وہ خود کو شاہی دستے کا سپاہی ظاہر کرے گا۔ اس کا لباس اور آہنی خود بھی شاہی دستے کے سواروں جیسا تھا، لیکن اب تو پہرے دار دستے کے سالار نے خود ہی قاسم کی مشکل آسان کر دی تھی۔ قاسم نے جواب دیا، ہاں، میں شاہی دستے کا سپاہی ہوں اور شہنشاہ معظم کا ایک اہم پیغام لے کر برج غلاطہ کی 8ویں منزل پر مقیم مقدس بطلیموس کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ قاسم نے جان بوجھ کر اپنے لہجے میں کرختگی کا عنصر نمایاں رکھا، کیونکہ شاہی دستے کے سوار عموماً اسی لہجے میں بات کرتے تھے۔ پہرے دار دستے کا سالار قاسم کی بات سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ اسے حکم دیا گیا تھا کہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک کسی بھی شخص کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے اور نہ ہی شہر سے باہر جانے دیا جائے، چاہے کوئی کتنا بڑا افسر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اب شاہی دستے کا ایک عام سا سپاہی سالار سے دروازہ کھولنے کی بات کر رہا تھا۔ اس نے جھجکتے قاسم سے کہا، دیکھیے جناب، ہم صبح سے پہلے کسی شخص کے لیے دروازہ کھولنے کے مجاز نہیں۔ صبح ہونے میں 2-3 گھنٹے ہی باقی ہیں۔ آپ کچھ دیر ہمارے ساتھ رک جائیے، طلوع آفتاب کے بعد ہم آپ کے لیے ذیلی کھڑکی کھول دیں گے۔ قاسم کو اسی بات کی توقع تھی۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکالا جو دراصل ایک جعلی شاہی اجازت نامہ تھا۔
قاسم اس قسم کے کاموں میں بہت ماہر تھا۔ اس نے شیخ صلاح الدین کے ساتھ مل کر اپنے مشن کے لیے ضروری ساز و سامان کا بندوبست پہلے سے کر رکھا تھا۔ چنانچہ اس نے قسطنطین کی مہر لگا کر اجازت نامہ پہرے دار دستے کے سالار کو دکھایا تو سالار بری طرح گھبرا گیا، کیونکہ بڑے بڑے افسر بھی عموماً اس طرح کا اجازت نامہ لے کر نہیں چلتے تھے۔ دستہ سالار نے فوراً سپاہیوں کو ذیلی کھڑکی کھولنے کا حکم دیا اور خود ایک طرف ہٹ گیا۔ قاسم نے شاہی اجازت نامہ تہ کر کے جیب میں رکھا اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی سر کو قدرے نیچے کی طرف جھکاتے ہوئے ذیلی کھڑکی سے پار ہو گیا۔ اب وہ قسطنطنیہ سے باہر تھا۔ طویل قامت برج غلاطہ اس کے سامنے تھا، جس کی 10ویں منزل پر بہت زیادہ مشعلیں روشن رہنے کی وجہ سے سمندر میں سینکڑوں میل دور تک جہازوں کو رہنمائی دی جاتی تھی۔ برج غلاطہ قسطنطنیہ کا ایک قدیم ٹاور تھا۔ یہ 507 عیسوی میں رومی حکومت نے لائٹ ہاؤس کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ برج غلاطہ کے آس پاس موجود آبادی کو غلطہ کی بستی کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ بستی دراصل قسطنطنیہ میں آنے جانے والے تاجروں کے مسلسل پڑاؤ کرنے سے دھیرے دھیرے بنتی چلی گئی تھی۔ برج غلاطہ کی 10 بڑی بڑی منزلیں تھیں۔ غلطہ کی بستی پر خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہر طرف سنسانی کے پہرے تھے۔ قاسم برج غلاطہ کے نزدیک پہنچ کر اپنے گھوڑے سے اترا اور گہری نظر سے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ برج غلاطہ کی سب سے نچلی منزل کے سامنے چند خیمے نصب تھے، لیکن ان خیموں میں جو کوئی بھی تھا گہری نیند سو رہا تھا۔ قاسم نے کسی قدر اوٹ تلاش کر کے اپنے گھوڑے کو باندھ دیا۔ اسے قسطنطنیہ کے محافظوں کی بدنصیبی پر افسوس ہونے لگا، جو ہر خطرے سے بے خبر شراب کے نشے میں بدمست سو رہے تھے۔ قاسم نچلی منزل کے دروازے تک پہنچا تو اس کی توقع کے مطابق دروازہ بند تھا، لیکن قاسم ذرا بھی پریشان نہ ہوا۔ اس نے بے دھڑک برج غلاطہ کی نچلی منزل کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اندرونی طرف موجود چوکیدار بھی شاید سو رہا تھا۔ قاسم نے بآواز بلند بار بار دستک دینا شروع کر دی اور پھر کچھ دیر بعد اسے اندر چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ برج غلاطہ پر زیادہ پہرا ضروری نہ سمجھا گیا تھا، چونکہ برج غلاطہ صرف مینارہ نور تھا، کوئی فوجی نوعیت کا اسلحہ بردار برج نہ تھا۔ یہ برج سمندری جہازوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا تھا، چنانچہ یہاں قیصر کو زیادہ پہرے دار یا محافظ متعین کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چوکیدار نے بغیر پوچھے نچلی منزل کا دروازہ کھول دیا، کیونکہ اسے کسی دشمن کے آنے کی توقع ہی نہیں تھی۔ دروازہ کھلتے ہی چوکیدار کی نظر قاسم کے لباس پر پڑی۔ وہ ایک دم مستعد ہو گیا۔ قاسم نے تحکمانہ لہجے میں چوکیدار سے کہا، کیا تم سو رہے تھے؟ تم اس طرح اپنا فرض ادا کرتے ہو؟ چوکیدار ایک دم سہن گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ سمجھا کہ شاہی دستے کا افسر اسے اپنے فرض سے غفلت برتنے پر سزا دے گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا، صاحب جی، دراصل آج ویسے ہی کچھ آنکھ لگ گئی تھی، ورنہ میں پہلے تو جاگتا رہتا ہوں۔ قاسم کے پاس وقت کم تھا، چنانچہ اس نے نرم لہجے میں کہا، پہلے جاگتے رہتے تھے؟ اچھا، تو پھر ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھو، دروازہ اندر سے بند کر لو اور جب تک میں واپس نہ آؤں کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ قاسم کا غیر متوقع رویہ دیکھ کر چوکیدار خوش ہو گیا اور فوراً اس نے حکم کی تعمیل کے لیے زور زور سے سر ہلایا۔ قاسم اسے چھوڑ کر آگے بڑھا اور اب وہ 10 منزلہ بلند مینار پر چڑھ رہا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک مشکل اور صبر آزما چڑھائی تھی۔ برج غلاطہ کے چاروں طرف تقریباً 192 زینے کسی سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے اوپر 8ویں منزل تک جا رہے تھے۔ قاسم کو اب مسلسل زینے چڑھنے تھے۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ کچھ دیر زینے چڑھنے کے بعد اسے اپنے بھاری جوتوں کی ٹھک ٹھک کسی مشین کی مسلسل ٹھک ٹھک جیسی محسوس ہوئی۔ قاسم کی سانسیں بری طرح پھول چکی تھیں، لیکن وہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ برج غلاطہ کے گرد سانپ کی طرح لپٹے زینے چڑھنے سے قاسم کو بار بار ایک دائرے کی صورت میں گھومنا پڑ رہا تھا، جس سے اس کو چکر آنے لگے، لیکن وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہا تھا اور بالآخر 192 زینے طے کرنے کے بعد قاسم 8ویں منزل تک پہنچ گیا۔ برج غلاطہ کی ہر منزل پر صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ قاسم 8ویں منزل کے کمرے کے سامنے پہنچا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کمرے کے باہر پہنچ کر کچھ دیر کے لیے سستائے گا، لیکن جو ہی وہ آخری زینہ طے کر کے کمرے کے سامنے آیا، بھنچکا رہ گیا، کیونکہ 8ویں منزل کا دروازہ کھلا تھا اور ایک سفید ریش معمر بزرگ ہاتھ میں مشعل لیے دروازے کی دہلیز میں کھڑا قاسم کے لیے زینوں میں روشنی ڈال رہا تھا۔ قاسم کے لیے یہ صورتحال توقع کے بالکل ہی برعکس تھی۔ سفید ریش بزرگ نے مسکرا کر قاسم کا استقبال کیا اور انتہائی حلیم آواز میں قاسم سے کہا، آؤ بیٹا آؤ، اندر آ جاؤ، تم بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھے آئے ہو، اندر آ کر اپنی سانسیں درست کر لو، باہر سردی ہے۔ قاسم کو سردی کا کیا احساس، اتنے زیادہ زینے چڑھنے سے اس کا جسم پسینے میں غرق ہو چکا تھا۔ اس نے بوڑھے شخص کی بات کو حیرت سے سنا، لیکن اس پر مطلق اعتبار نہ کیا۔ یہ کسی جال میں پھانسنے کی چال بھی ہو سکتی تھی۔ قاسم کا ہاتھ فوراً اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ وہ یہی سوچ کر آیا تھا کہ بوڑھے روحانی پیشوا بطلیموس کا خاتمہ کر کے مقدس نقشہ حاصل کر لے گا، لیکن یہاں تو صورتحال ہی یکسر مختلف تھی۔ 8ویں منزل پر مقیم بوڑھا بطلیموس قاسم سے کوئی سوال کیے بغیر اسے اپنے کمرے میں آنے کی دعوت دے رہا تھا۔
حالانکہ قاسم کا رات کی تاریکی میں اس طرح برج غلاطہ میں داخل ہونا بجائے خود ایک پوچھنے کی بات تھی۔ بوڑھے بطلیموس نے قاسم کو تلوار نکالتے دیکھا تو مسکرا دیا۔ نہیں بیٹا نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ آج سے نہیں بیٹا، گزشتہ 20 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہر رات اسی طرح مشل ہاتھ میں لے کر دروازہ کھولے تمہارا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ تم آؤ گے، ایک دن ضرور آؤ گے، آؤ اندر آ جاؤ۔ یکا یک قاسم کا سر چکرانے لگا، اسے ایسے لگا جیسے مقدس بطلیموس نے اس پر سحر طاری کر دیا ہو۔ قاسم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا تھا، بری طرح چکرایا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بوڑھا بطلیموس ایک دم گھبرایا، اس نے تیزی سے مشل دیوار میں اٹکائی اور آگے بڑھ کر قاسم کو سہارا دیا۔ بوڑھے بطلیموس نے قاسم کو اٹھانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھے تو یکلخت قاسم کی آنکھیں روشن ہو گئیں، اندھیرا چھٹ گیا اور وہ مستعد ہو گیا۔ قاسم تیزی سے اپنے سہارے پر اٹھا اور بوڑھے بطلیموس کے ساتھ چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندر ایک بڑی چٹائی بچھی تھی جس کے ایک کونے میں تارک دنیا بطلیموس کا بوریا بستر رکھا تھا اور دوسرے کونے میں لکڑی کا ایک چھوٹا سا صندوق دھرا تھا۔ چٹائی پر پتھر کے ایک شمعدان میں شمع روشن تھی جس کے ساتھ کچھ مقدس کتابیں دھری تھیں۔ قاسم بطلیموس کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اب قاسم کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، نہ جانے کیوں وہ اس سفید ریش شخص کو دیکھ کر اپنا اپنا محسوس کر رہا تھا۔ بوڑھے بطلیموس نے قاسم سے پھر کہا، بیٹا اچھا ہوا تم آ گئے، اب میں زیادہ ہی بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے طویل عرصہ تمہارا انتظار کیا ہے، میرے پاس تمہاری امانت ہے، اسے حفاظت کے ساتھ اپنے امیر کے پاس پہنچانا تمہارا کام ہے۔ یہ قسطنطنیہ کی 1000 سال پرانی چابیاں ہیں، میرے لیے اب ان کی حفاظت مشکل تھی۔ شکر ہے کہ تم آ گئے، مجھے یقین تھا کہ تمہارا سلطان قسطنطنیہ کو فتح کر لے گا، کیونکہ تمہارا امیر بہتر امیر ہے اور تمہارا لشکر سب سے بہتر لشکر ہے۔ مقدس بطلیموس کی زبان سے آخری الفاظ سنتے ہی قاسم کے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ یہ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لوگے اور اس لشکر کا امیر بہتر امیر ہوگا اور وہ لشکر بہتر لشکر ہوگا۔ قاسم پر وجد طاری ہونے لگا، وہ اس کرشماتی بوڑھے کی باتیں سن کر حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ پرنور چہرے کا مالک یہ بوڑھا یقیناً کوئی پہنچا ہوا بزرگ تھا۔ یہ بزرگ 700 پرانی چابیوں کی بات کر رہا تھا۔ قاسم کے لیے یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ وہ اپنے ذہن پر زور دینے لگا کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ وہ بولنا چاہتا تھا لیکن اس کی زبان گونگ تھی۔ بوڑھا بطلیموس پھر بولا، بیٹا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، قسطنطنیہ کا انجام آسمانوں میں لکھ دیا گیا ہے، اب اس شہر پر پروردگار کی رحمت برسنے والی ہے۔ تم اپنی امانت لے جاؤ گے تو میں پورے اطمینان کے ساتھ اپنے مالک کے پاس جا سکوں گا۔ پہلی بار قاسم میں بولنے کی ہمت پیدا ہوئی، اب وہ سنبھل چکا تھا۔ وہ بولا، مقدس بزرگ، آج یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انسان ہیں۔ میں آپ کی امانت اپنے سلطان تک پہنچانے میں ایک پل کی دیر بھی نہیں کروں گا، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا، بے شک تم بات کرو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مقدس بزرگ، میں یہاں قدیم چابیاں لینے کے لیے نہیں، مقدس نقشہ حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ قاسم کی بات مکمل نہ ہوئی کہ مقدس بزرگ مسکرا دیا اور بولا، مقدس نقشہ میرے پاس پہنچ چکا ہے، وہ بھی میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تم اب زیادہ دیر نہ کرو اور جانے کی تیاری کر لو، لیکن روانہ ہونے سے پہلے میں اپنے چند الفاظ کا تمہیں گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ قاسم کے لیے مقدس بزرگ کی ہر بات ششدر کر دینے والی ثابت ہو رہی تھی۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا اور مقدس بزرگ کے مخصوص الفاظ سننے لگا۔ مقدس بطلیموس کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں تیرے سوا کسی اور کو اللہ نہیں سمجھتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرا بندہ اور رسول سمجھتا ہوں۔ قاسم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ مقدس بطلیموس ایک طرح سے کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا، یہ اس کے مسلمان ہونے کا ثبوت تھا۔ مقدس بزرگ گواہی کے الفاظ مکمل کرنے کے بعد منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس کا چہرہ قبلہ رخ تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ کئی لمحات گزر گئے، قاسم اپنی جگہ پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، اور پھر کافی دیر بعد مقدس بطلیموس نے آنکھیں کھولیں اور قاسم کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ قاسم نے کچھ کہنا چاہا لیکن مقدس بطلیموس نے اسے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اشارے سے منع کر دیا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھا۔ بطلیموس نے لکڑی کا صندوق کھول کر اس میں سے ایک بھاری بھرکم پوٹلی نکالی اور قاسم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ قسطنطنیہ کی چابیاں ہیں۔ گزشتہ 850 سال سے یہ چابیاں ایک حجازی عرب نوجوان کے انتظار میں اس صندوق کے اندر رکھی ہیں۔ انہیں قیصر روم ہرقل نے اپنی موت سے پہلے اس صندوق میں منتقل کیا تھا۔ اس بات سے سب بے خبر ہیں، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کا کوئی شہنشاہ ان کا راز نہیں پا سکا۔ ان میں فصیل شہر کے قدیم تہ خانوں کے علاوہ شاہی محل کے گمنام تہ خانوں کی چابیاں بھی ہیں۔ ان مقامات پر قدیم روما کے دیو مالائی خزانے رکھے ہیں جن کے اصل مالک تم اور تمہارا اصل لشکر ہے۔ قاسم گم سم مقدس بطلیموس کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔
قیصر روم ہرقل کا ذکر سن کر وہ چونکا۔ یہ روم کا وہی شہنشاہ تھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مکتوب مبارک ارسال فرمایا تھا۔ ہرقل نے ایران کے شہنشاہ کسریٰ خسرو پرویز کے مقابلے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتوب اور ایلچی کا احترام کیا تھا، جبکہ خسرو پرویز ناہنجار نے خبث باطن کا ثبوت دیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب مبارک بے دردی سے چاک کر دیا تھا۔ بوڑھا بطلیموس اس وقت ہرقل کی بات کر رہا تھا۔ قاسم وجد کے عالم میں مقدس بطلیموس کی باتیں سنتا رہا۔ مقدس بطلیموس نے قاسم کو شیر کی کھال پر بنا مقدس نقشہ بھی دے دیا۔ یہ نقشہ قدیم فصیل شہر کے مضبوط قلعوں اور خشکی کے راستے پر بنے 3 قدیم فصیلوں کا نقشہ تھا۔ اس نقشے میں ان برجوں اور دروازوں کی نشاندہی کی گئی تھی جو 1000 سال پرانے تھے۔ قدیم فصیل جو اب باہر سے پتھر کی بنی ہوئی دکھائی دیتی تھی، بعض جگہوں سے ابھی تک 1000 سال پرانی تھی اور اندر سے کچی مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ نقشے میں سینٹ رومانس کا دروازہ اور اس کے برج بھی دکھائے گئے تھے۔ اس دروازے کی ایک برج کی عمر بھی 500 سال سے زیادہ تھی۔ شہنشاہ قسطنطین نے اگرچہ فصیل کی مرمت کا کام خاصا تسلی بخش کرا لیا تھا، لیکن بہت سی جگہیں ایسی تھیں جن کے خستہ ہونے کی اسے خبر نہ تھی، اور یہ وہی جگہیں تھیں جو باہر سے بھاری پتھروں لیکن اندر سے بھربھری مٹی کی بنی ہوئی تھیں۔ شہر کی فصیل صرف ایک نہ تھی بلکہ یکے بعد دیگرے 3 فصیلیں مختلف فاصلوں پر واقع تھیں۔ اندر کی 2 فصیلیں بہت موٹی تھیں اور ان میں 170 فٹ کے فاصلے سے مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ہر 2 فصیلوں کے درمیان 60 فٹ کا فاصلہ تھا۔ باہر کی جانب دوسری اور تیسری فصیل کے بیچوں بیچ 60 فٹ چوڑی ایک خندق تھی اور اس خندق کی گہرائی پورے 100 فٹ تھی۔ اس قدر گہری خندق کو عبور کرنا کسی عام فاتح کے بس کا کام نہیں تھا۔ یہ تینوں فصیلیں 900 سال پہلے شہنشاہ تھیوڈوسس ثانی نے تعمیر کرائی تھیں اور اب تک 21 محاصروں میں قسطنطنیہ کو دشمن کے قدموں سے محفوظ رکھ چکی تھیں۔ پورے قسطنطنیہ کے گرد مکمل فصیل کا قطع دائرہ 14 میل سے زیادہ لمبا تھا۔ مقدس نقشے میں قدیم بازنطینی زبان استعمال کی گئی تھی، لہٰذا بوڑھے بطلیموس نے قاسم کو مقدس نقشہ تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا۔ قاسم نے چرمی نقشہ تہ کر کے ایک مضبوط ڈوری کے ذریعے اپنے سینے کے ساتھ باندھ دیا اور اوپر اپنا بھاری فوجی لباس پہن لیا۔ خزانے کی چابیوں والی پوٹلی جسے مقدس بطلیموس نے قسطنطنیہ کی چابیاں قرار دیا تھا، قاسم نے اپنے لباس کے اندر کمر کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لی۔ اب قاسم جانے کے لیے تیار تھا۔ بوڑھے بطلیموس نے اسے انتہائی شفقت بھری دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ قاسم تیزی سے غلاطہ کے مینار کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ جس وقت قاسم برج غلاطہ کی سب سے نچلی منزل سے باہر آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ قاسم کا گھوڑا قاسم کو دیکھ کر ہنہنانے لگا۔ یہ صبح کا وقت تھا اور پرندے بیدار ہو چکے تھے۔ اب قاسم کی منزل سلطانی لشکر تھا اور قاسم کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ بلاخر 6 اپریل 1453 عیسوی بمطابق 26 ربیع الاول 857 ہجری کے روز سلطان محمد خان اپنی بہادر افواج کے ہمراہ خشکی کی جانب سے قسطنطنیہ کی فصیل کے سامنے نمودار ہوا۔ شہر کے سب دروازے بند تھے اور قسطنطنیہ کا پورا شہر فصیل پر چڑھ کر دور سے دھول اڑاتے ہوئے سلطانی لشکر کو دیکھ رہا تھا۔ قاسم گزشتہ 15 روز سے اسی لشکر کے ہمراہ تھا اور وہ اب اپنے عزیز دوست سپہ سالار آغا حسن کی ماتحتی میں اپنے سابقہ عہدے پر برقرار ہو چکا تھا۔ قاسم کے ماتحت لڑنے والے مسلمان سپاہیوں کو اپنے سابق سالار کے واپس آ جانے کی بے پناہ خوشی ہوئی اور وہ تمام قاسم کے ساتھ بغلگیر ہو کر ملے۔ اس مرتبہ عثمانی فوج کا ہر سپاہی فتح یا شہادت کے جذبے سے سرشار تھا۔ خصوصاً آغا حسن کے وجیح چہرے پر ولولہ جہاد کی دلفریب لہر دیکھی جا سکتی تھی۔ قاسم جب سلطان کے پاس پہنچا تو سلطان قاسم کی آمد کا سن کر بے تابانہ اپنے خیمے سے باہر نکل آیا تھا اور اس نے قاسم کو یوں والہانہ انداز میں گلے سے لگا لیا تھا جیسے مدتوں بچھڑے دوست اچانک سرے راہ مل جائیں۔ قاسم نے سلطان کو اپنی تمام کارکردگی سنائی اور مقدس بطلیموس کی فراہم کردہ قسطنطنیہ کی چابیاں سلطان کے حوالے کی۔ بعد ازاں قاسم نے سلطان کو مقدس نقشہ پیش کیا تو سلطان خوشی سے اچھل کھڑا ہوا اور قاسم کو ایک بار پھر گلے لگا لیا۔ قاسم نے سلطان کو نقشے کی تفصیلات سمجھائیں اور 14 میل لمبی فصیل کے کمزور مقامات کی خصوصی طور پر نشاندہی کی۔ اس روز قاسم سلطان کے ہمراہ رات بھر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ لشکر کے مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ اگلے روز قاسم اپنے اہل خانہ سے ملا۔ اس کی بیوی شہزادی حمیرہ رضاکار عورتوں کی سالار تھی۔ قاسم کو حمیرہ کے اس اقدام سے بے حد خوشی ہوئی اور اس نے حمیرہ کو محبت سے اپنے ساتھ بھیج لیا۔ لشکر کے ننھے رضاکار عمر اور علی اپنے بچھڑے ہوئے چاچو کے ساتھ لپٹ گئے۔ قاسم نے بھتیجوں کو دیکھا تو ایک دم اسے اپنی بچی غزالہ کا خیال آیا۔ وہ چونک کر حمیرہ کی جانب متوجہ ہوا اور اپنی بیوی سے پوچھا، ارے حمیرہ، غزالہ کو ادرنہ میں کس کے پاس چھوڑ آئی ہو؟ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔